اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفى محمد اللہم وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى على محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الازل الى قیام یوم الدین. اما بعد، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح سے جو ذاکرین ہیں، جو ذاکرات ہیں، وہ عزاداروں کے دلوں میں کس طرح سے آل محمد علیہ السلام کی محبت میں اضافے کا سبب بنے، ان کی تقریریں، ان کی مجالس، ان کے بیانات کس طرح کے ہوں. اب اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنا بھی انسان بیان کرے وہ سب سے پہلے خود اس پر ایمان رکھنے والا ہو، یعنی اس کے خود ایمان کا یہ حصہ ہو کہ آل محمد علیہ السلام کی مودت اور محبت یہ پروردگار عالم کی طرف سے واجب ہے، اور ایک ایسا واجب ہے جس کے لیے قرآن کریم میں یہ آیت باقاعدہ موجود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کہ اے حبیب آپ کہہ دیجئے اس آیت کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے، جو مرکزی نقطہ ہے، وہ ہے مودۃ فی القربہ. اب یہ آیت گردش کرتی ہے مودۃ فی القربہ کے گرد. اب اس میں سے کچھ پیغامات نکلتے ہیں، سب سے پہلے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں تاکہ اس بات کو بیان کیا جا سکے کہ مودت قربہ پروردگار عالم نے خود اپنے بندوں پہ واجب کی ہے قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں، اور کیا پیغامات ہیں جو سب سے پہلے اس آیت مودت سے نکلتے ہیں. آپ اگر غور کریں تو اس آیت کا سب سے پہلا لفظ ہے قل، اے حبیب آپ کہہ دیجئے. یعنی کہ اگر یہاں پر قل نہ لکھا ہوتا تب بھی یہ بات بہت واضح تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کرتے، جو بھی وحی ہوتی ہے وہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان وحی ترجمان سے بیان فرماتے ہیں. ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کا مصداق نبی ہے، لیکن قل لگانے کا مقصد ایمفسائز کرنا ہے اور انٹینسیفائی کرنا ہے اس بات کو کہ بیان کریں کہ حبیب خدا یہاں پر جو اجر رسالت کی بات کر رہے ہیں وہ اپنی جانب سے نہیں کر رہے ہیں. یہ رسول کی خواہش ہے ہی نہیں کہ رسول اپنی جانب سے یہ کہیں، اپنی مرضی سے کہ اسألکم لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، بلکہ قل لگا ہوا ہے. قل کے معنی یہ ہے کہ اے حبیب آپ کہہ دیجئے، آپ کو حکم ہے، پروردگار عالم کا رب ذوالجلال کا حکم ہے کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ لا اسألکم علیہ اجرا. اب یہ جو علیہ کا مطلب ہے، یہ جو علیہ میں ہی کی جو ضمیر ہے یہ پلٹتی ہے پوری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کار رسالت کی طرف یا رسالت کی طرف، نبوت کی طرف.
کہ میں اس نبوت کا، کار نبوت کا، کار رسالت کا کوئی اجر تم سے نہیں چاہتا الا المودۃ فی القربہ. اللہ سے پہلے کیا ہے؟ کوئی اجر نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی اجر دینا چاہے مودۃ فی القربہ. اب دیکھیے مودت کی بات جب کی جاتی ہے تو مودت کا جو لفظ ہے یہ ڈرائیو ہوتا ہے ود سے، وددہ سے. ود کہا جاتا ہے ایک ایسی محبت کو کہ جو راسخ ہو جانے والی ہو. آپ دیکھیے کہ وَجَعَلْنَا الْجِبَالَ أَوْتَادًا، کہ ہم نے پہاڑوں کو اوتاد بنا کر زمین میں گاڑ دیا. اوتاد کیا؟ یہ ود سے ہی نکلا ہوا ہے، اور زمین کے اندر اس طرح سے گاڑ دیا ہے کہ اب ان پہاڑوں کے میخوں کی طرح سے، کیلوں کی طرح سے زمین میں گڑ جانے کی وجہ سے وہ زمین جو پانی کے اوپر تیرتی تھی اب وہ مستقر ہو گئی اور کانسٹنٹ ہو گئی اور سٹیٹک ہو گئی. اس کے لیے آپ اسی سے سمجھیں کہ ود کس طرح کی محبت کو کہا جاتا ہے. شدت محبت یقیناً بالکل ہے، لیکن پہاڑ کو زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے میخوں کی طرح سے. وہاں پر اوتادہ کا استعمال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جب یہ پہاڑ کیل بن کر زمین میں گاڑ دیا جائے گا تو زمین اپنی جگہ سے ہلے گی نہیں. اسی طرح سے مودت اہل بیت علیہ السلام اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے آل محمد علیہ السلام سے، قربائے نبی سے، کہ انسان اس مودت میں آل محمد علیہ السلام سے قطعاً دائیں بائیں نہ ہو، نہ ہلے، نہ ہٹے ان سے. جس طرح سے پہاڑ زمین میں گڑ جاتا ہے اس طرح سے آل محمد علیہ السلام کی محبت انسان کے دل میں گڑی ہوئی ہونی چاہیے اور گھر کی ہوئی اور جڑ پکڑی ہوئی ہونی چاہیے. دوسرا اس سے ایک اور مفہوم نکلتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر جس طرح سے کیل کو آپ نے دیوار میں یا لکڑی میں یا کسی جگہ میں پیوست کر دیا، اب اس کیل کو اس لکڑی میں پیوست کرنے کے بعد اگر اس کیل کو نکال لیں گے تو کیا ہوگا؟ اس لکڑی میں جگہ خالی رہ جائے گی. بالکل اسی طرح سے آل محمد علیہ السلام کی جو مودت ہے انسان کے دل میں، انسان کی روح میں، انسان کے ایمان میں اس طرح سے راسخ ہو جانی چاہیے کہ اگر وہ نکال لی جائے تو پھر انسان رہے ہی نہ، وہ جگہ ہی خالی ہو جائے، یعنی وہ انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے، مر جائے. اب یہ وہ شدت ہے کہ جو آہستہ آہستہ آتی ہے، فوراً نہیں آتی. جب انسان اس در سے متمسک رہتا ہے، اس در سے جڑا رہتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے رفتہ رفتہ وقت گزرتا چلا جاتا ہے اس مودت کے اندر اور مضبوطی اور پختگی آتی چلی جاتی ہے. لیکن یہ بات سمجھانے کے لیے کہ مودت اس محبت کو کہا جاتا ہے جو اس طرح سے راسخ ہو کہ جس طرح سے پہاڑ زمین میں گاڑے جاتے ہیں، اور بالکل اس طرح سے کہ اگر اس پہاڑ کو نکال دیا جائے تو پھر زمین مستقر نہ رہے، بلکہ وہ جگہ کہ جہاں پر وہ پہاڑ گڑے ہوئے تھے وہ جگہ خالی ہو جائے گی. یعنی کہ انسان کو اگر آل محمد علیہ السلام سے دور کر دیا جائے تو وہ جی ہی نہ پائے. بالکل اس طرح سے کہ جس طرح سے محبت اور مودت کی مثال دینے کے لیے علماء کرام نے اپنی کتابوں میں جو ایگزامپلز کوٹ کی ہیں، وہ ان ایگزامپلز کے اندر جو سر فہرست ایگزامپل ہے وہ ہے مچھلی اور پانی کی مثال. کہ محبت کی بات یہاں نہیں، مودت کی بات ہو رہی ہے، اور مودت کے معنی یہ ہے کہ انسان، مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہوتی ہے، مچھلی کو پانی سے مودت ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب اسے پانی سے نکال دیا جاتا ہے تو تڑپتی رہتی ہے جب تک اسے دوبارہ پانی میں نہ ڈال دیا جائے. ایک وقت آتا ہے کہ اتنا دور رہنے کی وجہ سے وہ پھر اس دنیا سے ہی چل بستی اور مر جاتی ہے. لہٰذا آل محمد علیہ السلام سے انسان کو اب یہ آ گئی مودت. جب آپ یہ کہتے ہیں مودت، آیت نے کیا کہا ہے؟ آیت مودت نے کیا کہا ہے؟ آیت مودت نے کہا ہے مودتہ فی القربہ، مودتہ للقربہ نہیں کہا ہے. یہ غور طلب بات ہے. مودتہ للقربہ کے معنی بھی تقریباً ویسے ہی ہوتے کہ جو مودتہ فی القربہ کے، لیکن فی کا استعمال یہاں پر کر کے ظرفیت کی طرف اشارہ کیا گیا. ظرفیت کے معنی ہے فی کے. فی مودتہ فی القربہ کے معنی ہے قربہ میں مودت رکھیں.
اور مودۃ للقربا کے معنی ہے کہ قربا سے مودت رکھیں۔ اب جب مودۃ للقربا استعمال نہیں کیا اور فی القربا استعمال کیا تو علماء کرام نے یہاں پہ یہ کمنٹ کیا ہے کہ مودۃ للقربا کے معنی یہ ہوتے کہ قربا سے بھی مودت ہے اور جو قربا نہیں ہے، جو عام چیزیں ہیں دنیا کی، ان سے بھی مودت ہے۔ لیکن جب مودۃ فی القربا کہا جاتا ہے، الماء فی الکوز یا فی الکوزۃ، کہ ایک پانی ہے، پانی گلاس کے اندر ہے، جب پانی گلاس کے اندر ہے کے لیے فی استعمال کیا جاتا ہے تو یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ پانی گلاس کے اندر ہے، یعنی گلاس میں ہے، گلاس سے باہر نہیں ہے۔ اور جب یہ کہا گیا اس آیت کے اندر کہ مودۃ فی القربا، تو یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مودت قربا میں ہو، قربا سے باہر نہ ہو۔ اب یہاں پر ایک پریکٹیکلٹی کا سوال آ جائے گا کہ قبلہ اب یہ بڑا مسئلہ ہے، ہمیں تو دنیا میں ہوتی ہے بہت ساری چیزوں سے محبت ہی صحیح، مودت نہیں تو محبت ہی ہوتی ہے، لیکن ہوتی تو ہے، اور وہ قربا کے علاوہ ہوتی ہے۔ اپنی پرسنل چیزوں سے مودت ہوتی ہے، اپنی رشتوں سے مودت ہوتی ہے، اپنی ایسے دنیا کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس سے انسان کا ایک لگاؤ ہوتا ہے، ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں پھر کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ انسان اپنی ہر محبت کو یا ہر مودت کو جو غیر از قربا ہے، اس پر قربا کی مودت کا رنگ چڑھائے۔ اور اس کے لیے کیا کرنا ہو؟ اولاد سے ہر ایک کو محبت ہے، اور یہ بعض اوقات کیا زیادہ تر اوقات شدت والی ہی محبت ہوتی ہے۔ تو اب اس کو کس طرح سے ایسا بنائیں کہ پروردگار عالم کی طرف سے ہمیں اس پر اجر بھی ملے اور ہمارا نام ان لوگوں میں لکھا جائے کہ جو مودۃ فی القربا کے دائرے سے باہر نہیں گئے۔ اپنے اولاد سے انسان کی جو محبت ہے اس پر قربا کی مودت کا رنگ کیسے چڑھایا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان محبت کرے اپنی اولاد سے یہ سوچ کر نہیں کہ یہ مجھ سے ہے، میں ذریعہ بنا اس کی دنیا میں آنے کا، یہ میرے گوشت خون ہڈیوں کا ایک اثر ہے جو نظر آ رہا ہے سامنے، بلکہ یہ سوچے کہ یہ جو اس سے مجھے محبت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ بولنا سیکھا تھا تو پہلا لفظ اس نے یا علی یا حسین یا محمد یا فاطمہ یہ کہا تھا، اور جب یہ کوئی محفل میں جاتا ہے، فرش عزا پر جاتا ہے اور وہاں پر یا حسین کہا جاتا ہے تو میرے سکھائے بغیر یہ دیکھ کر سیکھ لیتا ہے، اور جیسے یا حسین کہا جاتا ہے تو اس کا ہاتھ فوراً سینے پر آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے ماں کی محبت اور ماں کی مودت پر قربا کی مودت کا رنگ اس طرح سے اس کو گزارا جائے، یعنی ہر محبت کو قربا کی مودت سے راؤٹ کریں آپ، اور یہ سوچیں کہ میری ماں نے مجھے پالا پوسا بڑا کیا، میں ان سے ہوں۔ اس سے بڑھ کر انسان یہ سوچے کہ یہ وہی ماں ہے کہ جو انگلی پکڑ کر مجھے فرش عزا پر لے آتی تھی، اس نے میری ایسے تربیت کی۔ باپ کی محبت انسان رکھے تو یہ سوچ کر رکھے کہ حلال کا لقمہ کھلایا کہ جس کی وجہ سے آل محمد علیہ السلام کی محبت اور مودت میرے دل میں جگہ کر گئی۔ لہٰذا اب یہاں پر وہ جو شاعر حضرات ہیں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ مجھے کسی سے محبت نہیں علی کے سوا، میں ہر کسی سے محبت کروں علی کے لیے۔ لہٰذا انسان اس بات کو ذہن میں رکھے کہ مودۃ فی القربا کہا گیا ہے، للقربا نہیں کہا گیا۔ ایک بات کہ یہ اتنی امپورٹنٹ ہے، کس طرح سے عزاداروں کے، مومنین اور مومنات کے دلوں میں آل محمد علیہ السلام کی محبت کو بڑھانے کا سامان کیا جائے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ ان کا ذکر کرنے کے ذریعے سے، آل محمد علیہ السلام کا ذکر کرنے کے ذریعے سے ان کے چاہنے والوں کے دلوں میں ان کی محبت کو بڑھانے کا سامان کیا جائے۔ لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی اچھائی، ہمارے حدیث کی، ہماری جو ہم نے کہا ہوا ہے ہمارے فرامین کی، اگر اس کے محاسن یعنی وہ کتنی اچھائی رکھتے ہیں، کتنا خیر رکھتے ہیں، اس میں کتنا علم ہے، اگر یہ پتہ چل جاتا لاتبعونا تو وہ ہماری اتباع کرتے۔ اس کے معنی کیا ہوا کہ محاسن کلامنا، ان کے کلام کے محاسن لوگوں کو اگر معلوم ہو گئے ہوتے تو اب اس کے
یہ بالکل معنی ہے، ریورس معنی اس کا یہ ہوا ہے کہ کوئی بیان کرنے والا ہونا چاہیے جو ان کے کلام کو بیان کرے، اور ان کا ہر بیان وہ ہے کہ امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام جیسے کہ زیارت جامعہ کبیرہ کے اندر ہے کہ کلامکم نور امرکم رشد و وصیتکم التقوی و فعلکم الخیر، تو آپ کا کلام نور ہے۔ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام جو ہے کچھ علماء اور کچھ خطباء کے کہے ہوئے کچھ جملوں کے نتیجے میں یہ ان سے وہ اخذ کرتا ہوا عرض کر رہا ہوں اپنی خدمت میں کہ امام معصوم علیہ السلام کا کلام ایک ایسا کیپسول ہے، ایک ایسی میڈیسن ہے کہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس میڈیسن کو امام کے چاہنے والوں تک پہنچا دیں، ٹرے میں رکھ کے جیسی انہوں نے ہمیں دی اس میں رد و بدل کیے بغیر، اس کے کمپوزیشن کے اندر اضافہ یا کمی نقصان یا اضافے کیے بغیر، یعنی اس میں ہم اپنی مرضی، اپنے نظریے، اپنی فکر کا رنگ نہ چڑھائیں۔ یعنی مجھے میرا انکلینیشن اس تھاٹ پروسیس کی طرف ہے، اس اسکول آف تھاٹ کی طرف ہے، وہ چیزیں میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں شامل کیے بغیر، جیسے امام علیہ السلام کا کلام مجھ تک آیا میں نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو آگے لوگوں تک پہنچا دیا۔ یہ بہت بڑی خدمت ہے، بلکہ شاید یہ سب سے بڑی خدمت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام مفضل ابن عمر نام کا یہ راوی ہے، اس سے سرکار سوال یہ کرتے ہیں چھٹے امام مولا کہ اتجلسون و تتحدثون، کیا تم بیٹھ کر حدیثیں بیان کرتے ہو؟ تو صحابی کہتا ہے کہ بھلا یا ابن رسول اللہ، بالکل ہم بیٹھتے ہیں اور آپ کے کلام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فَأَحْيُوا أَمْرَنَا، ہمارے امر کو زندہ کرو، فَرَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَنَا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام آل محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں بڑھانے کا طریقہ کیا؟ ایک ان کے امر کا احیا کرنا، یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام کے امر کا احیا کرنا۔ امام نے کیا فرمایا؟ اتجلسون و تتحدثون، کیا تم بیٹھ کر ہماری حدیثیں بیان کرتے ہو؟ کیا تم جب بھی جمع ہوتے ہو تو ہماری بات کرتے ہو؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے، امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فَأَحْيُوا أَمْرَنَا فَرَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَنَا، زندہ کرو ہمارے امر کو، فَرَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَنَا، خدا کی رحمت ہوتی ہے ان لوگوں پر کہ جو ہمارے امر کو احیا کرتے ہیں، ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں۔ ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں کہ معنی کیا ہوئے؟ امام علیہ السلام کا کلام بیان کرنا، امام علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو بیان کرنا، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو بیان کرنا، اور جو ان کی تعلیمات ہیں اس کو زندہ رکھنا، اس کو بیان کرنا۔ تو پہلی بات یہ ہو گئی کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں بڑھانے کے لیے انسان انہی کی بات کرے، اور جتنا ہو سکے، جتنا انسان ہو سکے اس بات کا خیال رکھے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے منبر سے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس پہن کر، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کی ہوئی حدیثوں کو سیکھ کر پھر بات امام علیہ السلام کی کرے، اور کوئی ایسی بات نہ کرے کہ جس سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے امر کو ٹھیس پہنچے، یا ان کی تعلیمات، ان کی ٹیچنگز کو ٹھیس پہنچے، یا خود امام علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور مرتبے اور منزلت کو کسی قسم کا گزند پہنچے، یا کسی قسم کی کا ٹھیس پہنچے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کئی ایک مرتبہ ہم اپنے طور سے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بات بیان کرنے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی اضافہ ہو جائے گا، حالانکہ وہ ہم امام علیہ الصلوۃ والسلام کے حرمت کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی بیان کرنے کا انداز کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی کوئی ایسی بات بیان کرتے ہیں آؤٹ آف حدیث اپنی جانب سے، کبھی کسی مثال کی صورت میں، کبھی کسی واقعے کو بیان کرنے کے ذریعے سے کوئی ایسا واقعہ بیان کر دیتے ہیں اپنی ڈیلی روٹین لائف کا کہ جس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چلو یہاں پر ایک مثال دے دوں گا، یہ مثال دے دوں گی تو یہ بڑا آج کل کے حساب سے بہت پریکٹیکل ہوتا ہے، تو یوں
جو بھی بات کریں اس کو پہلے امام کی تعلیمات کے میزان پر تولیں. اگر وہ وہاں پر ٹھیک ٹھیک تلے اور آپ کو یہ لگے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق یوں ہے تو پھر وہ بات کرے، ورنہ نہ کریں. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر احادیث، بیان فضائل، خود فضائل کے اندر ایک ایسا اثر رکھا گیا ہے. فضائل کس سے نکلا ہے؟ فضل سے یا فضیلت سے نکلا ہے. فضیلت کہاں سے آتی ہے بات؟ فضل کے معنی کیا ہے؟ فضل کے معنی یہ ہے کہ پروردگار عالم نے آل محمد علیہ السلام کو عام لوگوں پر جتنے بھی سائر الناس جتنا فضل عطا کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، وہ ہم بیان کریں. اس کے لیے ہمارے پاس مدینۃ المعاجز جیسی کتاب موجود ہے، ہمارے پاس مقام شامخ امام معصوم اور جو امامت علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، امامت کی جو شان ہے اس کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس کتاب الامامہ موجود ہے. کتاب الحجہ اصول کافی کے اندر، الکافی کے اندر موجود ہے. وہاں سے انسان روایات کو نکالے، ان کو پہلے ٹھیک سے سمجھے اور اس کے بعد اسے بیان کرے. اور خود فضائل بیان کرنے کے اعتبار سے اور ان کے ساتھ نیکی کرنے کے اعتبار سے اور ان آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرنے کے اعتبار سے مختلف روایات ہیں، مختلف احادیث ہیں کہ جو ہمیں ملتی ہیں روایات کے اندر اور کتب احادیث کے اندر. ایک حدیث ہے امالی شیخ صدوق کے اندر اور بہار الانوار کے اندر بھی 26 جلد ہے، والیوم نمبر 26 ہے، صفحہ نمبر 227 کے اوپر ایک حدیث ہے اور حدیث نبوی شریف ہے کہ رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں کہ من اراد التوسل الیہ، جو چاہتا ہے کہ مجھ تک پہنچے، وَأَن يَكُونَ لَهُ عِنْدِي يَدٌ أَشْفَعُ لَهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اگر وہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں، فَلْيَصِلْ أَهْلَ بَيْتِي وَيَدْخُلِ السُّرُورَ عَلَيْهِمْ، تو اسے چاہیے کہ وہ میری اہل بیت کے ساتھ خیر کرے، میری اہل بیت کو خوش کرے، یعنی ان کے دل میں خوشی کو داخل کرے، ان کو خوش کرے اور میری اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نیکی کرے. آپ خود جانتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کا یہ طریقہ رہا ہے ہمیشہ اپنی حیات طیبہ میں کہ بڑا ایک میجر حصہ ہے رسول اکرم گرامی قدر کی سیرت طیبہ کا کہ رسول نے جہاں جہاں پر آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی جمعیت میں پایا، یعنی کہیں پر رسول خطبہ دے رہے ہیں، کہیں پر رسالت مآب لوگوں سے کلام کر رہے ہیں، کوئی اجتماع ہے، کوئی گیدرنگ ہے کہ جہاں پر لوگ رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جمع ہیں، تو وہاں پر رسول نے ضرور آل محمد علیہ السلام کی یا تو فضیلت کو بیان کیا یا ان کا تعارف کروایا. جیسا کہ خود رسول اکرم کا یہ عمل کہ مسجد نبوی کے اندر خطبہ دیتے دیتے امام حسین علیہ السلام سرکار کے داخل ہونے کے بعد ٹھہر جانا، پھر ممبر سے اترنا، حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب قدم بڑھانا، اور چونکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام لڑکھڑائے اور دامن الجھا اور فوراً آگے بڑھ کر رسول اکرم نے امام حسین علیہ السلام کو گودی میں اٹھایا اور پھر وہیں پر نیچے بٹھلا کے پھر دوبارہ سے ممبر پہ آ کے اپنے خطبے کو جاری نہیں فرمایا، بلکہ جب رسول نے حسین علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کو اٹھا لیا تو ممبر پہ تشریف لائے، اپنے زانوں پہ بٹھلایا، اور اس موقع سے پہلے تک رسول کا خطبہ کسی اور ٹاپک پر تھا. جب امام حسین علیہ السلام تشریف لائے تو اب رسول کے خطبے کا عنوان معرفت حسین ابن علی ہوا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور رسالت مآب خود وہ طریقہ بتا رہے ہیں عملی طور پہ، پریکٹیکلی کر کے رسول اکرم بتا رہے ہیں ھذا حسین فارفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو. ابوہ فی الجنہ، امہ فی الجنہ، جدہ فی الجنہ، جدتہ فی الجنہ.
محبوہ فی الجنہ و محب و محبی ہے فی الجنہ، کہ حسین ان کے بابا جنتی ہیں، مادر گرامی جنتی ہیں، دادا جنتی ہیں، دادی جنتی ہیں، نانا جنتی ہیں، نانی جنتی ہیں، ان کے محب جنتی ہیں، اور ان کے محبوں سے محبت رکھنے والے جنتی ہیں۔ یعنی کہ جب فضائل پڑھتے ہیں تو اس کا آٹومیٹکلی ایک ایسا اثر ہوتا ہے انسان کی روح پر کہ آپ خود دیکھیے ٹیکنیکلی رسول اکرم کی حدیث کیا ہے کہ ذکر علی عبادہ، بلکہ النظر الی وجہ علی عبادہ، کہیں یہ ملا ذکر علی عبادہ، کہیں یہ ملا حب علی عبادہ۔ اب یہ جو تین الگ الگ حدیثیں ہیں، اس کو کس طرح سے انسان جمع کرے؟ وہ زمانہ کہ جس زمانے میں انسان مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کی اللہم صلی علی محمد اس طرح سے ان کے رخ انور کی زیارت کرنا اگر ہمارے لیے ممکن نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ جو فرمایا ذکر علی عبادہ، کوئی ایسا زمانہ ہو کہ جس زمانے میں انسان رخ انور امیر المومنین امام المتقین سید الوصیین قائد الغر المحجلین سرکار کے چہرے انور رخ انور کی زیارت نہ کر سکتا ہو باقاعدہ براہ راست، تو پھر کیا کرے؟ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اور پھر اگر کوئی ایسا زمانہ بھی آ جائے کہ جس میں انسان کو تقیے کی وجہ سے علی کے ذکر سے بھی پرہیز کرنا، کیا پرہیز کا لفظ میں کیا کہوں، استغفر اللہ، لیکن انسان کو مجبوراً علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذکر کی اجازت نہ مل پائے تو کیا فرمایا حب علی عبادہ، کوئی ایسا زمانہ ہو کہ جس زمانے میں نہ علی کا چہرہ دیکھ پاؤ نہ ان کا ذکر کر پاؤ تو حب علی عبادہ، علی کی محبت اپنے دل میں سجانا بھی عبادت ہے۔ لہٰذا یہ کیا بات ہے؟ یہ ہے کہ انسان ذکر کرتا ہے تو دل میں محبت اترتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں ہمیں بہانے سے کبھی کیا کہہ کے ان کے ذکر سے روکا جاتا ہے۔ آپ مجھے خود یہ بتائیے کہ جو اعتراض کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ کب تک کرو گے یہ ذکر علی، یہ ذکر پرانا ہو گیا، ان سے ہم یہ کیا کہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، کیا کعبہ بھی پرانا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا پرانا۔ کیا قرآن کریم کی تلاوت نعوذ باللہ من ذالک پرانی ہو جاتی ہے؟ نہیں، پرانی نہیں ہوتی۔ وہی قرآن کریم کی آیت ہے 6666 یا 6346 6436 جو بھی ہیں، جتنی قرآن کریم کی آیات نورانیہ ہیں، ان آیات کی تلاوت کیا یہ کہہ کے ہم اس کو چھوڑ دیں گے نعوذ باللہ من ذالک کہ آبسولیٹ ہو گئی، اب اس کا پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ تو پھر انسان یہ کہے کہ وہی سورج ہے، اللہ اکبر، کیا تنگ کیا ہوا ہے سورج نے، ہر روز نکل آتا ہے، چھوڑو اس کو، یہ ابھی روز تم کیوں نکل آتے ہو، کوئی نیا کام کرو۔ یہ صرف اور صرف روشن فکری اور روشن خیالی کے نام پر ہمیں اپنی بنیادوں اور اپنی فاؤنڈیشن سے دور کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ہر وہ سلوگن جو کانوں کو پسند آنے والا ہوتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے سننے میں، ضروری نہیں ہے کہ وہ فالو کرنے کے قابل بھی ہو، وہ ڈویبل بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس لیے کہ لاجک کا ہر قانون پریکٹیکلی ضروری نہیں ہے کہ ایکسٹرنل ورلڈ کے اندر اس کو پریکٹیکلی امپلائی کیا جا سکے یا امپلیمنٹ کیا جا سکے۔ بہت سے ایسے افراد ہیں جو منطقی طور پر ایک بھرے ہوئے پانی کے سوئمنگ پول کو یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ سوئمنگ پول خالی ہے، اور بہت سے لوگ یہ بھی ہیں جو منطقی طور پر یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ سوئمنگ پول کے جو پانی سے بالکل خالی ہے یہ بھرا ہوا ہے۔ تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے کہ کسی کو یہ کہہ کہ اس خالی پول میں ڈال دیا جائے کہ آپ تو ابھی فرما رہے تھے کہ بھرا ہوا ہے، لائیے ہم آپ کو تین دوست ہیں، آپ کو مل کر اس میں ڈال دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں، اس میں مزے کریں، آپ سوئم کریں؟ نہیں۔ اسی طرح سے جس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام رسالت مآب کا کہا ہوا جو ہے نا وہ اٹل ہے، صرف اور صرف ڈاٹس ملانے کی آپ کو ضرورت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو ان کی کشتی بنانے کے اس عمل کو لوگوں نے کتنا تنقید کا نشانہ بنایا، اور تنقید کا نشانہ بنانے کی جو بیسس تھی وہ لاجک پر بیس کرتی تھی۔ لاجکلی حضرت نوح علیہ السلام کا نعوذ باللہ من ذالک
نقل کفر نباشت، کشتی بنانا عراق کے صحرا میں ٹھیک نہیں تھا. لاجیکلی تو صحیح ہے بات کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی نہیں بنانی چاہیے تھی، اس لیے کہ وہاں پر اتنی بارش ہوتی ہی نہیں تھی کبھی کہ اتنی بارش ہو جائے کہ سیلاب ہو جائے، اور سیلاب آئے تو پھر لوگوں کو اپنی زندگی بچانے کے لیے کشتی کی ضرورت پڑ جائے. تو لاجیکلی تو بالکل بیکار عمل تھا، بالکل صحیح بات. لیکن کیا حکم الہی کے سامنے انسان لاجک کو مانتا ہوا حکم الہی کو چھوڑے گا، لاجک کو آپٹ کرے گا؟ نہیں. بالکل اس طرح سے کہ جس طرح سے 10ویں امام علیہ السلام کو جب لینے کے لیے آئے تھے مدینے سے، اللہ صلی علی محمد و آل محمد، مدینے سے جب لینے کے لیے آئے تھے اور ان کو لے جایا جا رہا تھا سامرہ گرفتار کر کے، آفیشلی ان آفیشلی. خط کے اندر تو جو ہپوکریسی سے منافقت سے بھرا ہوا متوکل کا خط تھا، اس کے اندر جو اس نے کہہ رکھا تھا کہ آپ آئیے کہ زمین سامرہ رسول اکرم کی آل سے ان کے قدم مبارک سے منور ہو جائے گی، اور ہم یہ چاہتے ہیں اور ہم وہ چاہتے ہیں، ہم آپ کے چہرے کا دیدار نہیں معلوم کیا کیا. تو امام علیہ السلام نے مہلت مانگ کر یہ کہا تھا کہ ہم اس وقت کے پورا ہونے کے بعد نکلیں گے، اور تب تک امام علیہ السلام نے بڑے اونی اور گرم کپڑے سلوائے. اور لوگ یہی کہہ رہے تھے نعوذ باللہ امام علیہ السلام کا استہزاء کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے اور ہضم نہیں کر رہے تھے اس بات کو. اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا بھائی، یہ کیا کر، میں تو کہہ رہا تھا 2 تھے لوگ اس کے اندر، 2 سالار تھے، تقریباً 300 لوگ یا 200-250 لوگ جو آئے تھے 10ویں امام علیہ السلام کو یہاں سے مدینہ سے سامرہ منتقل کرنے کے لیے گرفتار کر کے. ان میں 2 سالار تھے، ایک سالار آل محمد علیہ السلام کا محب تھا، دوسرا تھا ان سے دشمن تھا، بغض رکھنے والا تھا. وہ بار بار یہی کہتا تھا، تانے دیتا تھا محب کو کہ تمہارے مولا علی جو ہیں وہ یوں کہتے تھے نعوذ باللہ اس کی کوئی بیس نہیں ہے، اس کی کوئی بیس نہیں ہے. اور پھر مدینہ آ کے جب امام نقی علیہ السلام، امام ہادی علیہ السلام کا یہ عمل دیکھا تو پھر کہا کہ اتنی گرمی میں اتنے موٹے کپڑے سلوانے کا کوئی لاجک نہیں بنتی. لاجک جب انسان کی لاجک اپنی دماغ کی خیالات اور جو ہوتی ہے وہ اگر امر الہی سے ٹکرا جائے تو جیت امر الہی کی ہوتی ہے. اور واپسی میں آپ سب جانتے ہیں کیسی تیز آندھیاں چلی، بارش ہوئی، یہ ہوئے، کتنے لوگ مر گئے گرم کپڑے نہ ہونے کی وجہ سے. تو امام علیہ السلام کے ہر عمل میں حکمت ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اس میں حکمت تھی، اس لیے کہ امر الہی اور حکم الہی تھا. اور حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کیا اسٹیڈ فاسٹنس، استقامت کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے امر الہی اور حکم الہی کو پورا کیا، لوگوں کے طنز و طعنے کو برداشت کیا، صبر کیا، اور جو کر رہے تھے اس پر جڑے رہے، ڈٹے رہے، کرتے رہے اپنا کام. یہاں تک کہ وہ دن آیا کہ وہی کشتی کے جس کے لیے حضرت نوح نے کتنی لوگوں کی باتیں سنی تھی، لوگوں نے نعوذ باللہ یہاں تک کہہ دیا تھا کہ انہیں دیکھیے نعوذ باللہ یہ نقل کفر نہ باشد کہ یہ صحرا میں کشتی چلائیں گے ریت پہ. نعوذ باللہ. کسی نے یہ کہا کہ یہ ابھی کشتی بنا رہے ہیں اور جب کشتی بنا لیں گے تو کشتی چلانے کے لیے ایک دریا بھی بنائیں گے. اور جو لوگ یہ کہنے والے تھے سب سے پہلے وہ لوگ تھے جو ڈوبے اور وہ ہلاک ہوئے. اب یہاں پر یہ کہا جاتا ہے، رسالت میں ہم نے کیا فرمایا کہ میری آل، میری اطرت جو ہے، میری اہل بیت جو ہے وہ کشتی نوح کی مثال ہے. یہ بھی ایک پوائنٹ نکلتا ہے کہ جس طرح سے کشتی نوح لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، آل محمد اگر سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو یہ سمجھیں وہ اس بات کو کہ یہ خدا کا امتحان ہے. کل خدا پوچھے گا کہ جس طرح سے وہ کشتی نوح تھی، اور کشتی نوح کا کام کیا تھا؟ سیلویشن، نجات دینا، کشتی نجات ہے وہ. اسی طرح سے آل محمد علیہ السلام کی کشتی نجات ہے، جو اس میں سوار ہوگا من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا، غرق بھی ہوگا اور حسرت و یاس کا سامنا بھی کرے گا کہ ہائے میں نے کیوں، اس کشتی کو میرے سامنے تھی، میں اس میں سوار ہو سکتا تھا اور میں سوار نہیں ہوا، اس کا مذاق بناتا رہا. تو یہ بھی ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام دنیا کے کتنے سارے ایسے فلسفے، کتنے ساری ایسی آئیڈیالوجیز، کتنے ساری ایسی باتیں، کتنی ساری ایسی مثالیں، کتنے سارے ایسے پرووربس، کتنے سارے ایسے واقعات ممبروں سے بیان ہوتے ہیں کہ جو کسی کام کے نہیں ہوتے، لیکن نیچے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی کمال ہے کہ وہ نیچے سے بیٹھ کے واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں. اور جب کام کی بات کی جاتی ہے جو انسان کے ایمان میں اضافے کا سبب ہے، محمد و آل محمد علیہ السلام کا ذکر کرنا، کہ خود مولا رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی اگر شخص کسی ایسی، مولا رضا کی ذات پر ایک درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد،
8ویں امام علیہ السلام سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسی محفل میں جا کر بیٹھتا ہے کہ یحییٰ فیہ امرنا، کہ جس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جاتا ہے، لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، اس دن اس کا دل مردہ نہیں ہوگا کہ جس دن دل مردہ ہو جائیں گے. جس دن، جو دن دلوں کے مردہ ہو جانے کا دن ہے، اس دن اس کا دل مردہ نہیں ہوگا جو اس محفل میں جا کر بیٹھے جہاں پر ہمارے امر کو زندہ کیا جاتا ہے. ہمارے امر کو زندہ کرنے کے کیا معنی؟ ہماری بات کرو، ہمارے فضائل بیان کرو، ہماری حدیثوں کو بیان کرو، اور اخلاق بھی انسان جو بیان کرے. تو تحف العقول نامی ایک کتاب ہے، یہاں سے آپ نکالیں حدیثیں. بہار الانوار میں پورا مواعظ کا ایک چیپٹر موجود ہے کہ جہاں سے آپ اخلاق کی احادیث اور روایات کو نکال کر، ان کو لکھ کر، ان سے ریلیٹڈ کوئی ایسا واقعہ کہ جو ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس سے ریلیونٹ ہو اور پیش آیا ہو، آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں. اور وہ باتیں کہ جو آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی، یعنی ہماری گفتگو کا محور جو ہے نا، محمد و آل محمد، محمد و آل محمد. انہوں نے یہ فرمایا، انہوں نے اپنی حیات طیبہ میں ہم سے یہ اس طرح سے زندگی گزارنے کا حکم دیا، انہوں نے اخلاق کے اعتبار سے یہ فرمایا. آپ اس میں دیکھیے، اگر آپ اخلاق کی بات کرتے ہیں تو جب اخلاقیات بیان کرنے کی بات ہوگی تو آپ اس طرح سے بھی نہیں کریں گے کہ فیل ہو سننے والے کو کہ ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے اور اس طرح سے ڈانٹا جا رہا ہے کہ عجیب فیل ہو رہا ہے. آپ لے کر آئیں گے حدیث امام معصوم علیہ السلام کی. مثال کے طور پر اگر میں فار انسٹنس آپ کی خدمت میں ایک مثال دینا چاہوں تو نہج البلاغہ کے جو کلمات قصار ہیں اس کے اندر امیر المومنین علیہ السلام سرکار امام المتقین سید الوصیین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی علی محمد و آل محمد. مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ سرک اسیرک، تمہارا سر تمہارا اسیر ہے. فَإِنْ أَفْشَحْتَهُ یا أَفْشَعْتَهُ فَصِرْتَ أَسِيرَهُ، اگر تم نے اپنے اس راز کو افشا کر دیا، کھول دیا لوگوں کے سامنے، تو اب وہ تمہارا راز تمہارا اسیر نہیں ہے، تم اپنے اس راز کے اسیر ہو. اللہ اکبر، سبحان اللہ. یعنی امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سر کا اسیر کا، تمہارا راز تمہارا قیدی ہے. اگر یہ اس کب تک ہے؟ جب تک تم نے اسے چھپا کے رکھا. جب تم نے اسے افشا کر دیا، ہمارا تو سٹائل بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم جب کسی کو اپنا راز بتاتے ہیں نا تو یہ کہہ کے بتاتے ہیں کہ سنو یہ تمہیں بتا رہی ہوں، تم کسی کو نہ بتانا. بس یہ آپ نے افشا کر دیا ایسے. جب وہ آپ کے سینے سے نکلا، آپ کی زبان سے جاری ہوا، آپ نے کسی اور کو دیا، اٹ از نو مور اے سیکرٹ. یہ بات یاد رکھیے گا. جب وہ آپ کی زبان سے نکل کر کسی اور تک گیا، کتنا ہی رازدار دوست ہو، کتنا ہی وفادار ساتھی ہو، اب وہ راز ٹیکنیکلی راز تو نہیں رہا. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اس کی طرف ابھی ہم آتے ہیں دوبارہ، لیکن یہ کہ جو بیان کرنا ہے آل محمد علیہ السلام کے حوالے سے بیان کرنا ہے، ان کی حدیثوں سے بیان کرنا ہے، اور ہمارا بیان ان کی روایتوں کے گرد ریوالو کرنا چاہیے. قرآن کریم کی آیتیں لے کر آئیے اور ان آیتوں کے ذریعے سے جو روایات، ان آیتوں کے بارے میں جو کچھ روایات ائمہ معصومین علیہ السلام میں آئے وہاں سے نکال کر بیان کیجیے. اس کے لیے آپ کے پاس بہترین، میں ایک جو پیچھے بات رہ گئی ہے اس کو کمپلیٹ کر کے پھر میں آگے بڑھوں، اور وہ بات یہ ہے کہ لاکھ حضرت نوح علیہ السلام کے اس عمل کو نعوذ باللہ اللاجیکل کہنے والے، کیا جو حضرت نوح علیہ السلام کر رہے تھے وہ ڈیوائن راستوں سے کنیکٹڈ تھا یا نہیں تھا؟ کنیکٹڈ تھا. خدا تعالیٰ کا حکم اس کی بیکنگ میں تھا یا نہیں تھا؟ تھا. خدا نے حکم دیا تھا، بالکل دیا تھا. حضرت نوح اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے تھے. لوگ اللہ کے حکم کا مذاق اڑا رہے تھے. اسی طرح سے کیا خدا تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے آل محمد علیہ السلام کے فضائل کو بیان کرنے کا حکم دیا ہے؟ جواب ہے کہ دیا ہے. ہمیں ان کے فضائل بیان کرنے کا حکم دیا ہے، نمبر 1. نمبر 2، ان کی حدیثوں کو بیان کرنے کا حکم دیا ہے، بالکل دیا ہے.
لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بات پرانی ہو گئی. اب ہم چلے پرانی بھی بیان کی ہوئی بات اگر بیان کی جائے تو اس کے لیے ایک بات اور پھر اس سے ہم آگے بڑھ جائیں گے, اور وہ یہ کہ بھائی کعبہ پرانا نہیں ہے, نماز پرانی نہیں ہے, قرآن پرانا نہیں ہے, اسی طرح سے سورج پرانا نہیں ہے. ہر دن جب یہ سورج نکلتا ہے تو ایک نئی روشنی لے کر آتا ہے. بالکل اسی طرح سے جب آپ آل محمد علیہ السلام کے وہی فضائل جو پہلے پڑھ چکے ہیں پھر بیان اگر کریں گے تو ایک ایمان کی نئی روشنی لے کر وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. اب یہ بات تو ایک ہو گئی. دوسری بات کیا کہ ایک بات کو جس انداز سے بیان کر دیا گیا ہے بالکل اسی کو رٹ کر ایگزیکٹلی دوبارہ سے بیان کر دیں گے. اس میں بھی اجر ہے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن محنت کریں. کیوں محنت نہیں کرتے ہوں؟ آل محمد علیہ السلام کے فضائل کوئی کم تھوڑی ہیں یا ختم تھوڑی ہو گئے. روایات کے اندر کتنی ساری ایسی باتیں موجود ہیں کہ جن کو بھی بیان ہی نہیں کیا گیا, ان کو انسان نکالے. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انہیں نکالے, ان کو لکھنے کے بعد اس میں غور و فکر کرے, اس میں دیکھے کہ یہاں کون سی قرآن کریم کی آیت ہے کہ جس کو ذکر کیا جا سکتا ہے اس فضیلت کو بیان کرنے کے ذیل میں, اور کون کون سے پہلو ہیں جو آل محمد علیہ السلام کے فضائل کے نکلتے ہیں. یہ کب ہوگا؟ جب انسان زیادہ روایتوں کو پڑھے گا. اپنے دن میں ایک وقت معین کر لیجئے کہ کوئی بات ہو جائے, آندھی آ جائے, طوفان آ جائے, آپ نے آل محمد علیہ السلام کی جو ٹیچنگز ہیں, جو ان کی حدیثوں کے اندر ہیں, اس کو پڑھنا بند نہیں کرنا. چاہے میں نے مجلس پڑھنی ہے یا میں نے مجلس نہیں پڑھنی, میں نے روز جو روایات آل محمد علیہ السلام کی حدیثیں جو ہیں ان کا مطالعہ لازمی طور پہ کرنا ہے. قرآن کریم بھی پڑھنا ہے. اب جب یہ حدیث کی بات ہوتی ہے تو پھر مقابلے پہ لوگ قرآن لے آتے ہیں, حالانکہ کوئی تقابل نہیں کرنا چاہیے. قرآن کریم کی تلاوت اپنی جگہ پر ہے, انسان روز 1 رکوع 2 رکوع 1 پارہ پڑھے. جتنا زیادہ قرآن پڑھے گا اتنا حدیثوں کے اندر اسے بات کنیکٹ ہوتی بھی نظر آئے گی, اور جتنا حدیث زیادہ پڑھے گا اور اس کے بعد قرآن کریم کی طرف آئے گا تو قرآن کریم کی ہر آیت اسے آل محمد کی فضیلت میں نظر آئے گی. چونکہ ہم نے روایات کو پڑھا نہیں ہے, ہم نے وقت نہیں لگایا, ہم نے محنت نہیں کی. آپ کے پاس بحار الانوار پوری کتاب موجود ہے, سفینۃ البحار آپ کے پاس موجود ہے. ظاہر سی بات ہے تھوڑی اس کے لیے عربک کے حوالے سے نحو عربی, صرف و نحو کی تھوڑی سی محنت درکار ہوگی, لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ اردو اب صحیح ترجمہ ہوا ہو, پھر جب میں اردو کہتا ہوں تو پھر پرابلم یہ آتا ہے کہ کون سا ترجمہ ہے, پھر ترجمے کے نقائص ہوتے ہیں. تو انسان اگر اس کی طرف بھی جائے, روایات کو انسان اگر پڑھتا ہے تو پھر قرآن کریم کی آیتوں سے آل محمد علیہ السلام ہر آیت سے انسان کو آل محمد علیہ السلام کی فضیلت کی خوشبو آتی. آپ یہ دیکھیے ایک حدیث ہے, امیر المومنین اسلام سرکار فرماتے ہیں ذکرنا اہل البیت علیہ السلام شفاء من الوعک والاسقام ووسواس الریب وحبنا رضا الرب تبارک و تعالی. کہ مولا فرماتے ہیں ہم اہل بیت علیہ السلام کا ذکر شفا ہے من الوعک. وعک کہا جاتا ہے انسان کے بدن میں ایک ایسا درد کہ جو شدت حما کی وجہ سے ہوتا ہے, یا بخار کے شدت کی وجہ سے جو انسان کے بدن میں درد ہوتا ہے, اس درد کی شفا ہم آل محمد کے ذکر میں. ہم آل محمد کے ذکر سے مراد کیا ہے کہ آل محمد علیہ السلام کا ذکر کریں. کم سے کم یہ میں اس کو کم سے کم صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, ورنہ آل محمد کا کسی بھی قسم کا کوئی بھی ذکر کم نہیں ہے. ہم نے کم سمجھا ہے یا ہمارے سامنے اس کو کم پورٹرے کیا گیا ہے تاکہ ہم اس سے دور رہیں, نعوذ باللہ, وہ ایک الگ بات. ورنہ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی کی تسبیح پانی پہ پڑھ کے دم کر کے تو دیکھیے, اپنا یقین بڑھائیے نا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور اسی طرح سے یا حسین یا حسین یا حسین پڑھ کے پانی پہ دم کیجئے, بچے کو پلائیے, یقیناً آپ اس بچے میں اثر دیکھیں گے, برکت دیکھیں گے. اب اسی حوالے سے
یا حسین سے، لفظ یا حسین پکارنے سے جناب زینب سلام اللہ علیہا کو کیا عطا ہوا، میں اس جانب نہیں جا رہا، لیکن ذکرنا اہل البیت شفاء من الواک والاسقام، سقم، بانجھ پن، وسواس اور ایسے مرض کہ جس کا علاج نہیں ہے، وہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کے ذریعے سے ان کا علاج کیا کرو۔ وحبنا رضا رب تبارک و تعالی، اور ہم اہل بیت کی محبت رب تبارک و تعالی کی رضاؤں کو حاصل کرنے کا سبب ہے۔ یہ دیکھیے، پھر سرکار امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث کہ اذا کان یوم القیامت جمع اللہ الاولین والآخرین فینادی مناد من کانت له عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ید فلیقم، کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور اولین و آخرین کو جمع کیا جائے گا تو ایک منادی ندا دے گا، جس کا رسول پر کوئی حق ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ کچھ لوگ بلند ہوں گے اور جب وہ لوگ کھڑے ہوں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا کون سا حق ہے جو رسول اکرم کے پاس باقی ہے کہ جو تم چاہتے ہو کہ تمہیں مل جائے، تو وہ لوگ یہ کہیں گے کُنَّا نُفَضِّلُ أَهْلَ بَيْتِهِ مِن بَعْدِ، ہم ان یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی اہل بیت کے فضائل بیان کیا کرتے تھے۔ فَيُقَالُ لَهُمْ اذْهَبُوا فَطُوفُوا فِي النَّاسِ فَمَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَكُمْ يَدٌ فَخُذُوا بِيَدِهِ فَأَدْخِلُوهُ الْجَنَّةَ، اب جاؤ اور لوگوں کے درمیان پھرو، طوفوا فی الناس، اور جس کسی کا تمہاری گردن پر کوئی حق ہو اس کا ہاتھ تھامو اور اسے اپنے ساتھ جنت میں داخل کرتے ہوئے لے جاؤ۔ تفسیر قمی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، بحار الانوار کی جلد نمبر 26 228 صفحے کے اوپر یہ روایت موجود ہے کہ خود یہ فضائل کا بیان کرنا، ایک تو ہمارے عنوان کے مطابق آل محمد علیہ السلام کی محبت لوگوں کے دلوں میں اضافہ کرنے کا سبب، اور دوسرا کیا رسول فرماتے ہیں، یعنی پانچویں امام سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اولین و آخرین جمع ہوں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان لوگوں کا یہ حق ہوگا کہ جن لوگوں نے فضائل بیان کیے ہوں گے ان کا حق ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن پر۔ پھر کیا بیان کیا جاتا ہے کہ ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ المناقب فضل ابن شازان نیشاپوری، ان کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 229 پر یہ حدیث موجود ہے کہ رسالت مآب گرامی قدر یہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی جعل لأخی عدی بن ابی طالب علیہ السلام فضائل لا تحصا کثرت، کہ پروردگار عالم نے میرے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے اتنے فضائل قرار دیے ہیں کہ جن کی کثرت کی حد پتہ نہیں لگائی جا سکتی۔ کثرت پتہ لگائی جا سکتی کی بات نہیں ہو رہی، کثرت کی حد یعنی کتنے زیادہ ہیں یہ پتہ نہیں لگایا جا سکتا۔ فمن قرأ فضیلۃ من فضائلہ مقرا بہا، تو جو کوئی ان کی فضیلتوں میں سے کوئی ایک فضیلت پڑھتا ہے مقرن بہا، اس فضیلت کے اقرار کے ساتھ یعنی دل سے مانتے ہوئے اس فضیلت کو پڑھتا ہے، غفر اللہ له ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، تو پروردگار اس کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اب اس میں یقیناً انسان کو جری نہیں بنایا جا رہا یہ بیان کر کے کہ انسان پھر یہ فضائل بیان کرے اور خدا تعالیٰ کی شریعت کو پامال کرتا رہے، یہ نہیں کہا جا رہا، لیکن اس عمل کی اچھائی کتنی ہے اسے بیان کیا جا رہا ہے۔ ومن کتب فضیلۃ من فضائل، اور کوئی شخص ایک فضیلت لکھے، لم تزل الملائکہ یستغفرون له ما بقی لتلک الکتابۃ رسم، کہ جب تک وہ فضیلت اس پیپر پر لکھی رہے گی تب تک ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔
وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى فَضِيلَةٍ مِّن فَضَائِلِهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ الذُّنُوبَ الَّتِي اكْتَسَبَهَا بِالسَّمْعِ، اور کان سے جو کوئی بھی فضیلت امیر المؤمنین علیہ السلام ایک فضیلت سنے گا، فضائل کی کثرت تو بہت ہے اور اس کا احصاء ممکن نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص سنتا ہے علی کی فضیلت کو تو کانوں کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ وَمَن نَظَرَ إِلَى كِتَابَةٍ مِّن فَضَائِلِهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ الذُّنُوبَ الَّتِي اكْتَسَبَهَا بِالنَّظَرِ، تو نگاہ کرتا ہے جو شخص علی کی ایک فضیلت پر تو آنکھوں سے کیے گئے گناہوں کے کفارے کے طور پر بنتا ہے۔ ثم قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النظر إلى علي بن أبي طالب عليه السلام عبادة ولا يقبل الله إيمان عبد إلا بولايته والبراءة من أعدائه، کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جانب نگاہ کرنا عبادت ہے، اور خدا تعالی کسی بندے کا ایمان، اپنے کسی عبد کا ایمان قبول نہیں کرتا مگر یہ کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے ذریعے سے اور علی کے دشمنوں پہ کے براءت کے ذریعے سے، ان کی دشمنی کے ذریعے سے۔ یہ دونوں، ایک انسان ایک جو پرندہ پرواز کرتا ہے تو وہ پرواز ایک پر سے تو نہیں کرتا نا، پرواز کے دو پر ہوتے ہیں، پرواز کے لیے دو پر چاہیے، ایک پر کا نام ہے تولا اور ایک پر کا نام ہے تبرہ۔ جہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ آل محمد علیہ السلام سے محبت ہے، مجھے ان سے محبت ہے، ان کے چاہنے والوں سے محبت ہے، میں وہی اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، ان کے دشمنوں کی بات ہے تو پلیز 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 میں کسی سے اپنے تعلقات خراب نہیں کرتا۔ خدا نے اپنے تعلقات خراب کیے ہیں، پروردگار عالم نے کہا کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، تبت یدا ابی لہب وتب۔ رسول اکرم یہ فرما رہے ہیں کہ من لہذا الکلب، کون ہے جو کتے کے مقابلے پر آئے، جس نے رسول اکرم کے خیمے کو چاک کیا، اس کے لیے رسول یہ کہہ رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں بھائی میں تو رسول اکرم سے زیادہ پاکیزہ ہوں، تو یہ بات نہیں ہوتی۔ ہاں یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ کون سی بات کب کہاں کرنی ہے، کب کہاں نہیں کرنی، وہ ایک بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن جس کا جو حق ہے انسان وہ تو اپنے ذہن میں رکھے کہ میرا ان سے تعلق نہیں ہے۔ براءت کے معنی یہ ہے کہ میں ان سے علیحدہ ہوں، بریء منہم، جو اعداء اہل بیت ہیں، یعنی جو خدا کے دشمن ہیں ان سے میری دشمنی، جو رسول کے دشمن ہیں وہ خدا کے دشمن ہے یا نہیں؟ اسی طرح سے جو سیدہ کا دشمن ہے وہ رسول کا دشمن ہے، جو رسول کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے۔ یہ فارمولہ بہت آسان ہے، اس کو کبھی کنفیوژن کا شکار نہ کریں، ورنہ یہ ہوگا آہستہ آہستہ ایک زمانہ آئے گا ہمارے نام تو شیعوں جیسے رہ جائیں گے مگر ہمارے عقائد جو ہے نا وہ شیعہ فنڈامنٹل سے ہٹ چکے ہوں گے، اور یہ انسان کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ اندر سے ہمیں کس طرح سے اپنی بنیادوں سے ہٹا دیا گیا۔ لہٰذا یہ بات ہو گئی، اور انسان کیا کرے کہ لوگوں کے دلوں میں آل محمد علیہ السلام کی فضیلت، ان کی محبت کو بڑھائے، جتنا ہو سکے یہ مشورہ دیا کریں، خود بھی انسان اس پر عمل کرے سب سے پہلے، اور اس کے بعد یہ اس بات کا پرچار کرے کہ آل محمد علیہ السلام کی، ائمہ کی، معصومین علیہ السلام کی جو زیارات ہیں، مفاتیح کے اندر زیارات ہیں کافی ساری اذن دخول سے لے کر، اور جو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کا جو ایٹ لیسٹ میں مفاتیح کہہ رہا ہوں اس لیے کیونکہ بہت زیادہ ہمارے گھروں کے اندر پائی جانے والی کتاب ہے مفاتیح الجنان، ورنہ اقبال الاعمال، ورنہ کامل الزیارات، ان کتابوں کو پڑھے انسان اور ان کو انسان دیکھے، ان میں بڑی روایات موجود ہیں کہ جو ہمیں اس بات پہ حس دلاتی ہیں اور ہمارے دلوں کے اندر ان کی محبت میں اضافے کا سبب بن جاتی ہیں۔ زیارت کے جو جملے ہیں آپ ذرا ان پر کبھی غور کریں، کبھی اذن دخول یعنی آداب سفر میں دو اذن دخول ہیں ابتدا کے اندر، ایک ہے اللہم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک، اور دوسرا ہے اللہم ان ھذہ بقعۃ طہرتھا واقوۃ شرفتھا ومعالم زکیتھا حیث اظہرت فیہا ادلۃ التوحید واشباح العرش المجید الذین استخلصتہم لحفظ النظام و اب یہ پوری ایک یہ دو اذن دخول ہیں، ان دونوں کا ترجمہ پڑھیں آپ، یہاں سے سٹارٹ کریں اور اس کو ایز اے کریکولم، ایز اے سلیبس لے کر اپنے لیے چلیں
کہ مجھے ان 6 مہینوں میں، مجھے ان 5 مہینوں میں، مجھے مثال کے طور پہ 12 مہینوں میں مجھے یہ ٹاسک اپنے آپ کو میں نے دیا کہ یہ جتنی زیارتیں ہیں میں ان کے الفاظ میں غور کروں، کیونکہ جو زیارات ہیں تقریباً جو زیارات ہیں مفاتیح الجنان کے اندر معصومین علیہ السلام کی، وہ معصورہ زیارات ہیں۔ شیخ عباس قمی نے یہ کوشش کی ہے کہ معصورہ زیارات کو اکٹھا کریں ہر امام علیہ السلام کی۔ اب امیر المومنین علیہ السلام کی 7 وہ زیارات ہیں کہ جو زیارات مطلقہ ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی بھی تقریباً 7 زیارات مطلقہ ہیں۔ دیگر مطلقہ مینز جنرل زیارتیں، کامن، جو سارا سال میں کسی مناسبت پہ وارد نہیں ہوئی، اوپن ہے بالکل۔ کوئی زیارت چھٹے امام نے کسی زیارت کو 5ویں امام علیہ السلام نے نریٹ کیا، مطلب تعلیم فرمایا ہے، جیسے امیر المومنین علیہ السلام کی ایک زیارت ہے، زیارت روز غدیر، وہ 10ویں امام علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے۔ مختلف زیارتیں ہیں غدیر کے دن کی بھی، ان میں سے ایک زیارت 10ویں امام علیہ السلام نے جو تعلیم فرمائی ہے وہ بھی پڑھنے کے لائق۔ زیارت سادس، 6ٹھی زیارت، بلکہ 6ٹھی زیارت کو زیارت عاشورہ کے ساتھ اور اس کے بعد دعائے علقمہ کے ساتھ ملا کر پڑھیے، اس کو دیکھیے کہ اس کا کیا لنک سمجھ میں آتا ہے آپ کو۔ بلکہ کچھ نہیں کر سکتے تو بالکل پہل وہ تو آپ نے سٹارٹ سے تو لے کے چلنا ہے، لیکن درمیان میں ایک کام یہ بھی کر سکتے ہیں آپ کہ آج جائیں اور زیارت سادس، 6ٹھی نمبر کی جو امیر المومنین علیہ السلام کی مطلقہ کامن زیارتوں کے اندر جو زیارت ہے، وہ جو روایت وہاں پہ انہوں نے لکھی ہے زیارت سے پہلے کی، جو عربی یا اردو ہے، وہ آپ اس کو پڑھیے۔ وہ کیا زیارت ہے، وہ 6ٹھے امام علیہ السلام نے کسے تعلیم فرمائی، کب تعلیم فرمائی، اور وہ کس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اس کو آپ جا کر دیکھیے۔ تو جب آپ لوگوں کو یہ کہیں گے اور بتائیں گے کہ زیارات معصومین علیہ السلام کو جتنا ہو سکے پڑھیے، تو آٹومیٹکلی ان زیارات کا پڑھنا، اس کے اندر جو معانی ہیں اس کا انسان کو پتہ چلنا، اس کا معلوم ہونا، اس کے ذریعے سے انسان کے دل کے اندر ایک محبت امام، مودت امام علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور پھر سلام، زیارت کا ایک دوسرا نام ہے سلام کرنا۔ سلام کا جو ایک اثر، ایک ایفیکٹ ہے، وہ کیا ہے کہ میں جیسے سلام کر رہا ہوں اس کے نوٹس میں آ رہا ہوں، میں بار بار جیسے سلام کرتا ہوں، آہستہ آہستہ آپ دیکھیے مسجد میں جاتے ہیں، امام بارگاہ میں جاتے ہیں، مجلس میں جاتے ہیں، روزانہ ایک ہی وقت پر کسی ایک جگہ جاتے ہیں، ہر ایک سے تو انسان بات نہیں کر سکتا، لیکن کسی کو وہ کہ جس کو آپ صرف دیکھتے ہیں، آپ کی اس سے اتنی بات چیت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کوئی گفتگو کرے، لیکن آپ کا کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جن کے ساتھ اتنا رشتہ ہوتا ہے کہ آپ انہیں دیکھتے ہیں، وہ آپ کو دیکھتے ہیں، آپ انہیں سلام کرتے ہیں، وہ آپ کو سلام کا جواب دیتے ہیں، کہیں نیاز میں مل گئے، کہیں مجلس میں مل گئے، کہیں امام بارگاہ میں مل گئے تو سلام کرتے ہیں۔ لیکن صرف سلام کرتے رہیں اور ایسے اگر وقت پاس بائے ہوتا جائے تو ایک وقت آتا ہے وہ صرف سلام میں رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور اس رشتے کو مضبوط ہو جائے اور پھر آپ وہ بھولتے بھی نہیں ہیں، نہ وہ بھولتے ہیں آپ کو، نہ آپ ان کو بھولتے ہیں، اور جب ملتے ہیں مسکرا کے ملتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو سلام کرنا، اس میں کوئی تو اثر ہے، اور پھر امام معصوم علیہ السلام کو سلام کرنا، سبحان اللہ، ایک بہت ہی رف، جیسے جس کو کہتے ہیں کہ ایک روزانہ کی ہماری ڈیلی روٹین لائف کی مثال لے لیجئے، میں کسی دوست کو صرف اتنا ملتا ہوں کہ سلام کرتا ہوں اور چلا جاتا ہوں۔ کوئی ایک دن آئے گا خدا نہ خواستہ، میں مثال کے طور پر میں اپنے آفس جاتے جاتے میرا ایک روٹین اگر میں بنا لوں، میرا بھائی ہو یا میرا دوست ہو، میں اسے سلام کرتا ہوا جاتا ہوں، السلام علیکم، کیا خیریت ہے، ٹھیک ہے، ہاں، میں نے کہا بس تمہیں سلام کر لوں، میں یہاں سے گزر رہا تھا، اوکے، پھر شام میں ملتے ہیں، رات میں ملتے ہیں، کل ملتے ہیں۔ میں روزانہ سلام کروں گا۔ گاڈ فاربڈ کسی دن کچھ ہو جاتا ہے اور میں سلام کرنے کے لیے نہیں پہنچ پاتا، کیا ہوگا؟ وہ سوچے گا پہلے کہ آج ساجد مجھے سلام کرنے کے لیے نہیں آیا، خیریت ہے، چلو ہو سکتا ہے 5 منٹ بعد آ جائے، انتظار کیا نہیں آیا، 5 منٹ بعد نہیں آیا، 10 منٹ بعد نہیں آیا، اور تاخیر ہوئی۔ اب جب کافی تاخیر کے بعد بھی میں نہیں پہنچا تو یہ ہوگا کہ وہ نکل آئے گا مجھے ڈھونڈنے کے لیے۔ سمپل ہے، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، من زارنی فی حیاتہ زرتہ بعد مماتہ، جس نے زندگی میں میری زیارت کی، اس کی موت کے بعد میں اس کی زیارت کے لیے آتا ہوں، میں روز سلام کرتا ہوں۔
صل علی محمد و آل محمد. تو آپ یہ دیکھیے کہ زیارات ائمہ معصومین علیہ السلام یہ وہ طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے، ہاں ایک مرتبہ زیارت ہے میں نے پڑھی، اس کا بھی ایک اثر ہے، لیکن ایک مرتبہ میں نے سلیبس اور کریکولم کے طور پر اس کو میں نے اپنے سامنے رکھا، پیپر پین لے کے میں بیٹھا اور میں نے پڑھا، جو مجھے سمجھ میں آیا اس کا میں نے ٹرانسلیشن، پراپر ٹرانسلیشن، اس کے میننگ دیکھے. اگر مجھے عربی اتنی نحو میری صرف و نحو میری اچھی ہے کہ میں عربک پڑھ کر ڈائریکٹلی اس میں سے پوائنٹس نکال سکتا ہوں روایات ائمہ معصومین کی روشنی میں اور ان کو نظر میں رکھتے ہوئے، تو وہ پوائنٹس میں لکھوں. آپ دیکھیے کیسے کیسے نکات اس میں سے نکلتے، معرفت والے نکات. بکم علمنا اللہ معالم دیننا واصلح ما کان فسد من دنیانا. آپ کے ذریعے سے خدا نے مجھے معالم دین سکھائے، دین کا علم مجھے آپ کی وجہ سے ملا. وفسد من دنیانا، میرے دنیاوی جتنے افیئرز اور امور تھے جو خراب تھے وہ آپ کے صدقے میں پروردگار عالم نے ٹھیک کیے. بکم ینزل الغیث وبکم یمسک السماء ان تقع علی الارض. زیارت جامعہ کبیرہ کے یہ جملے کہ اے مولا آپ کے صدقے میں آسمان سے بارش برستی ہے، آپ کے صدقے میں یہ آسمان ہے جو گرتا نہیں ہے، جو بغیر عمد ترونہا، ان ستونوں پہ خدا تعالیٰ نے اسے استوار رکھا ہے جو ستون دکھائی نہیں دیتے. تو اے مولا، اے ائمہ، اے اہل بیت نبوت، آپ وہ ہیں کہ جن کے صدقے میں یہ سب ہے. اور اس کے بعد آخر میں کیا جملے ہیں کہ اے پروردگار، ان بینی و بینک یا بین اللہ ذنوبا، میرے اور خدا کے درمیان کچھ گناہ ہیں کہ جن قد اثقلت ظہری عندک، کہ جس کی وجہ سے، ان گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے میرے کاندھے وزنی ہو گئے. تو اے پروردگار، اگر میرے پاس اس سے بہتر وسیلے ہوتے تو میں ان کا واسطہ لے کر تیری بارگاہ میں آتا کہ میرے گناہوں کو درگزر فرما، کو معاف فرما. تو آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو بہت سارے غزت کا ید الرحمہ ورضعت من ثدی الایمان، آپ کو ید رحمت نے غذا کھلائی اور آپ سر چشمہ ایمان سے آپ کو علم اور فیض ملا. امام حسین علیہ السلام کی زیارت. تو جب ایک بات اور کیا، اور زیارت. اب اس کے علاوہ کیا انسان جو بیان کرے کہ جس کے ذریعے سے اس کا ایفیکٹ یہ ہو کہ لوگوں کے دلوں میں آل محمد علیہ السلام کی مودت اور محبت میں اضافہ ہو. کیا کرے؟ خیر کرے، نیکیاں کریں آل محمد کے بہاف پر. دیکھیے ہماری کوئی حیثیت نہیں کہ ہم انہیں دیں، ہم دینے والوں میں نہیں، ہم لینے والوں میں. آل محمد علیہ السلام ہیں جنہیں خدا تعالیٰ نے لوگوں کو دینے کے لیے بھیجا ہے. انت باب اللہ الذی منہ یعطی، آپ وہ اللہ کا دروازہ ہیں، آپ اللہ کا وہ دروازہ ہیں کہ جس کے ذریعے سے خدا بھی اپنے بندوں میں عطا کرتا ہے. آل محمد وہ دروازہ ہے. تو ہم تو اس دروازے سے لینے کے لیے آئے، لیکن ایک کنٹینر جو بھرا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر انسان اگر پھر بھرتا ہے تو وہ چھلک کر وہ اسی شخص پر اس کی چھینٹیں آتی ہیں کہ جو بھرے ہوئے کنٹینر میں پھر بھر رہا ہے. ہم آل محمد علیہ السلام کو دے تو نہیں سکتے کچھ، کیونکہ وہ محتاج ہی نہیں، لیکن پھر بھی اگر ہماری جانب سے جاتا ہے تو وہ اتنے کریم ہیں کہ منع نہیں کرتے، رکھ لیتے. اور جب رکھ لیتے ہیں تو میں عموماً یہ مثال سمجھایا کرتا ہوں، یہ بیان جب کرتا ہوں تو اس کو اس طرح سے پریزنٹ کرتا ہوں کہ ایک کنٹینر کے جس کے اندر پانی ہے وہ پورا اوپر تک بھرا ہوا ہے، آپ نے اس میں ایک جگ ڈال دیا تو فزکس یہ کہتی ہے کہ جتنا آپ نے پانی ڈالا ہے نا اتنا ہی پانی باہر آئے گا، کیونکہ وہ تو بھرا ہوا تھا. لیکن فرق یہ ہوگا کہ جو پانی آپ نے ڈالا ہے وہ اندر سما جائے گا، جو پہلے سے اندر تھا وہ باہر آئے گا. یعنی کہ امام علیہ السلام اتنے کریم ہیں، جو ہماری جانب سے جیسا بھی ہوتا ہے وہ قبول کر لیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں، اور اپنے پاس سے جو پہلے سے ان کے پاس ہوتا ہے اس میں سے عطا کر دیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہٰذا جتنا ہو سکے
لوگوں کو آل محمد علیہ السلام سے قریب کرنے کی کوشش کریں. جب مجلس پڑھنے کے لیے بھی انسان جائے تو ان سے آل محمد علیہ السلام سے توسل کر کے جائے, پاکیزگی کی حالت میں جائے, اور دل کو بھی پاک کرے, اپنے ایمان کو, عقیدے کو بھی پاک رکھے, اور آل محمد علیہ السلام کے مقابلے پر جو فضیلت اور جو فضائل آل محمد علیہ السلام کے ہیں وہ کسی اور کو انسان نہ دے. یعنی ان کے مقام میں کوئی کمی تو نہیں کر سکتا, اس لیے کہ وہ ہیں جو وہ تھے, ہیں اور رہیں گے. ہمارے کہنے سے آل محمد علیہ السلام کا قد نہیں بڑھنے والا, لیکن اگر ہم بیان کرتے ہیں ان کی فضیلت کو تو ہمارا قد ضرور بڑھ جاتا ہے. لہٰذا انسان یہ یاد رکھے کہ جب آل محمد کی بات کر کے ہمارا قد بڑا ہو جائے تو ہم آگے جا کر آل محمد کا قد کم کرنے والی باتیں نہ کریں. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. ان کا قد کم نہیں ہوتا, میں اسی لیے پہلے عرض کیا تھا کہ ان کا قد کوئی کم نہیں کر سکتا. جو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ خود فضل آؤٹ ہو جاتا ہے. جس کسی نے, آپ پوری تاریخ خطابت اٹھا کر دیکھ لیجئے, بیان کرنے والوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, جس نے آل محمد علیہ السلام کے امر کے خلاف جا کے انہی کے ممبر سے, انہی کا سب کچھ اس سے اکوپ ہو کے انہی کے خلاف کوئی اگر بات کی تو وہ خود آہستہ آہستہ فضل آؤٹ ہو گیا لوگوں سے, لوگوں کے درمیان. کتنے بڑے بڑے نام آئے, یوں ہوا, لیکن کیا ہوا, بھلا دیے گئے. وہ بھلا کیوں دیے گئے؟ انہوں نے بات ایسی کی کہ جس سے آل محمد علیہ السلام کے امر کو ٹھیس پہنچتی تھی. تو پھر خود بخود, اب اس میں بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چلے میں اس جانب نہیں جاتا, لیکن یہ کہ انسان یہ کوشش کرے کہ ان کا کھانے والا انہی کا گاتا رہے اور ان سے مدد حاصل کریں. 2 رکعت نماز پڑھیں. کچھ بیان کرنے والی یہ کہتے ہیں کہ ایک سورہ یاسین ہدیہ کریں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو منبر پہ جانے سے پہلے. اور کیا رسول گرامی قدر کی اس حدیث پر ہم اپنے اس بیان کو سمیٹتے ہیں کہ رسالت مآب فرماتے ہیں, امالیہ توسی کے اندر بھی, بہار الانوار کی 23ویں جلد کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ حضور گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, اجعلوا اہل بیتی منکم مکان الرأس من الجسد ومکان العینین من الرأس, کہ میری اہل بیت کو اے لوگوں اپنے جسم میں سر کے مکان کی طرح سے رکھو. یعنی اپنے جسم میں میری اہل بیت کو سر کا مقام دو اور سر میں بھی آنکھوں کا مقام دو. فَإِنَّ الْجَسَدَ لَا يُهْتَدَى إِلَّا بِالرَّاسِ یا لا يَهْتَدِي إِلَّا بِالرَّاسِ وَلَا يَهْتَدِي الرَّاسِ إِلَّا بِالْعَيْنَيْنِ, کہ انسان کے جسد کو ہدایت نہیں ملتی مگر سر سے, اور سر کو بھی ہدایت نہیں ملتی مگر آنکھوں سے. یعنی کہ تمہارا ہمارا سارا ہم و غم رسول کی اہل بیت ہونے چاہیے, اور جب یہ ہوگا تو پھر انسان اس انداز سے باتوں کو آگے لے کر جائے. میں نے کچھ باتیں آپ کو بہت جلدی میں بھی بیان کی ہوں گی غالباً, لیکن یہ ہے کہ آپ ان چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کو پھیلا سکتے ہیں. اور ایک بات جو ہم نے بیان فضائل کے اعتبار سے کی اس کو ضرور شامل رکھیں ہر مقام پر, اور پھر یہ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ تو ہم سب دیکھتے ہی ہیں, یہ تو ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بڑی فلسفیانہ بات کر لیں, کوئی دنیا کا آپ فلسفہ بگھار لیں, جب آپ آل محمد علیہ السلام کی فضیلت کی بات کرتے ہیں, اس میں بھی خاص مولا کائنات کی فضیلت کی بات کرتے ہیں, تو مجمع پر اس کا کیسا اثر طاری ہوتا ہے, کیسا سحر طاری ہوتا ہے. یعنی کہ اس بیان میں خود پروردگار عالم نے وہ اثر رکھا ہے. اور پھر اخلاقیات کے اعتبار سے بھی یہ کہ جتنا ہو سکے آل محمد علیہ السلام ہی کی احادیث اور روایات سے انسان ان معانی کو اخذ کرے اور لے کر آئے ان روایات کو کہ جو انسان کی زندگیوں کو بدلنے کے لیے بہت کافی ہیں. پروردگار عالم ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے دلوں میں مودت آل محمد علیہ السلام میں اضافہ ہو, اور سرکار صاحب الامر علیہ السلام کی نظر کرم کا ہم سب کو مرکز قرار دے پروردگار, اور ہمیں ہماری نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے, ہماری زبان سے حق کو جاری کرے
اور سرکار صاحب الامر علیہ السلام کے نوکروں کے خداموں میں ہمارا شمار فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل